محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمیدی نیٹ ورک میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر دینی معلومات اور اسلامی تعلیمات کے متعلق مواد پیش کیے جائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس طرح معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن پریس کر لیں تاکہ ہماری معلومات سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ میں آج آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں فضائل نماز، قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ نماز کی کیا فضیلت ہے اور نماز پڑھنے سے انسان کو، مسلمانوں کو، مومنوں کو دنیا آخرت میں کیا فائدہ ملنے والا ہے، اس کے تعلق سے بحث کریں گے۔ مگر تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ جو ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جو بھی دینی معلومات پیش کیے جائیں گے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو آئیے فضائل نماز قرآن و حدیث کی روشنی میں سماعت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری چیزوں سے روکتی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ نماز کا پابند بنے اور نماز کو ان کے وقتوں میں ادا کرے، اس لیے کہ جو انسان نماز کو ان کے وقتوں میں ادا کرتا ہے اور نماز کو خشوع اور نیت کے ساتھ، اچھے پاکی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے، تو اس انسان کو نماز بے حیائی سے بھی روکتی ہے اور بری باتوں سے بھی۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام میں یہ بات موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کی اور نماز قائم رکھا اور زکوٰۃ دیتے رہے، ان کے لیے ان کا اجر ان کے پروردگار کے پاس موجود ہے اور ان پر خوف اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ محترم ناظرین، موت کے بعد انسان میں برے اعمال کی بنا پر مختلف سزاؤں کا غم اور خطرہ لاحق ہوتا ہے، جیسا کہ موت کے بعد عذاب قبر کا ڈر، روز قیامت کا غم، پھر روز محشر میں حساب و کتاب، ناکامی کا خطرہ، پھر سزا ملنے کی صورت میں عذاب جہنم کا خوف۔ اگر ان تمام مراحل میں کامیاب ہونے کی امید ہو تو خوف و درد و غم ختم ہو جائے گا۔ آپ اللہ تبارک و تعالی نے جو چیز مسلمانوں پر اور جو چیزیں مومنوں پر فرض کی ہے ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکے، اس لیے کہ نماز مسلمانوں کا ہتھیار ہے۔ اگر اس ہتھیار کو اپنائیں گے تو دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت کا ہر میدان اسی کے بدولت آپ فتح کر سکتے ہیں، اس لیے نماز کو قائم کریں۔ اب آئیے فضائل نماز حدیث کی روشنی میں سماعت کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پانچوں نمازیں گناہوں کو مٹا دیتی جو ان کے درمیان کیے ہو، جبکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا ہو۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ پانچوں نمازوں کے درمیان میں جانے انجانے میں جو گناہ ہوئے ہوں، نماز کی بدولت معاف ہو جاتے، یعنی نماز فجر کے بعد جب ظہر ادا کی جائے گی تو دونوں نمازوں کے درمیان وقت میں جو کچھ خطائیں ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان خطاؤں کو معاف فرما دے گا، اور ایسی ہی دوسری نمازیں گناہوں کی معافی کا سبب بنتی، یعنی ایک نماز آپ فجر کی پڑھنے کے بعد ظہر تک کی نماز، پھر ظہر کا وقت آنے کے بعد آپ نے ظہر کی نماز ادا کر لی تو ظہر اور فجر کے درمیان میں جو خطائیں آپ نے کی اللہ تبارک و تعالی ان خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے، حضرت عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو فرض کیا ہے جو ان کو اچھی طرح سے وضو کرے اور وقت پر انہیں پڑھے
اور ان کا رکوع اور خشوع مکمل کرے، اس کے لیے اللہ پر عہد ہے کہ اسے بخش دے، اور جو کوئی نہ کرے اس کا اللہ پر عہد نہیں، اگر چاہے اس کو بخش دے، اگر چاہے اسے عذاب کرے۔ خلوص دل کے ساتھ پانچوں نمازوں کو اچھی طرح وضو کر کے خشوع و خضوع کرنے والوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر کے انہیں بخش دے گا، اور جو نمازیں ادا نہ کرے انہیں چاہے اللہ بخشے یا عذاب دے، یہ اس کی مرضی پر مبنی۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے، حضرت ابو ذر سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موسم سرما میں باہر نکلے اور درختوں کے پتے جھڑتے تھے۔ آپ نے ایک درخت کی 2 شاخیں پکڑ کر انہیں ہلایا، پتے ان سے جھڑنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، میں نے کہا میں حاضر ہوں اے اللہ کے رسول۔ فرمایا، مسلمان بندہ البتہ نماز پڑھتا ہے، ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا، اس سے گناہ گر جاتے ہیں جیسے یہ پتے درخت سے گر رہے ہیں۔ نماز پڑھنے کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ نمازی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اس حدیث پاک میں بتایا گیا کہ سردی کے موسم میں درختوں کے پتے اتنی کثرت سے گرتے ہیں کہ موسم خزاں کے آخر میں درختوں پر ایک پتا نہیں رہتا۔ تو ایسے ہی جو شخص اخلاص اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جس طرح اس درخت میں ایک بھی پتا نہیں رہتا۔ جب بندہ نماز پڑھنے میں لگ جاتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعمال سے تمام کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جو حجاب ہے اسے اٹھا دیا جاتا ہے، اور حوریں اس کا استقبال کرتی ہیں جب تک کہ نمازی ناک نہ صاف کرے۔ حدیث میں حضرت ابو امامہ سے روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی 5 نمازیں پڑھو، اپنے مہینے کے روزے رکھو، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو، اور اپنے حاکم کی تابعداری کرو، اپنے رب کی جنت میں تم داخل ہو جاؤ گے۔ یہ حدیث پاک ترمذی کی ہے۔ اس حدیث میں چند اعمال کا ذکر خصوصیت کے ساتھ کیا گیا جو انسان کو جنت میں لے جاتے ہیں۔ ان میں پہلا عمل 5 وقت کی نماز ہے، پھر رمضان المبارک کے روزے ہیں، تیسرا عمل زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، اور چوتھا عمل حکام کی اطاعت ہے، جس کا مطلب احکام کی فرما برداری ہے، لیکن جو حکم خلاف شرع ہو اس پر حاکم کی اطاعت لازم نہیں۔ المختصر، حدیث پاک کا مفہوم یہی ہے کہ نماز پابندی سے پڑھنی چاہیے تاکہ آخرت میں انسان جنت میں داخل ہو سکے۔